اور دوستوں آج بات کرنی یہ ہے کہ جو یورپ کے آپٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں تو اٹلی میں جو G20 کی کانفرنس ہو رہی ہے، سارا جو جو بڑے 20 ممالک ہیں وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم سارا ٹائم ہمیں یاد ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف بات کیا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اور بات ایشین ٹائیگر سے آ گئی ہے TLP کے آگوں بلیک میل ہونے تک۔ ایک وقت تھا کہ ریاست نے ایشین ٹائیگر بننا تھا، اور ابھی ایک وقت آ گیا کہ ہم بلیک میل ہو رہے ہیں، ہم سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ G20 وہ کبھی انگلینڈ کے وزیر اعظم کو ملتے ہیں، کبھی جسٹن ٹروڈو کو ملتے ہیں، کبھی بائیڈن کو ملتے ہیں، کبھی جناب وہ فرانس کے صدر کو ملتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کی ڈائریکشن کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کی بریسٹر حامد بشانی صاحب سے کہ سر ہمیں ٹائم دیں۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب چیمہ صاحب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ سر بریسٹر صاحب یہ بتائیں کہ انڈیا تو G20 میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم یہاں TLP کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ان مولویوں کے آگے وہ 20 مولوی آئے ہیں آج، انہوں نے کہا ہے جناب وزیر اعظم کو کہ وہ جس کے اوپر 100 مقدمے ہیں سعد رضوی صاحب، اس کو رہا کریں، نہیں تو ہم یہ تو لوگ بلیک میل کریں گے، آپ کا تو پاکستان بند کر دیا ہے۔ تو یہ جو ڈائریکشن ہے ہماری کہ کہاں ایشین ٹائیگر بننا تھا اور کہاں مولویوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، سر یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جناب بات یہ ہے کہ جس کی جو خواہش ہوتی ہے نا اور جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو اسی کے مطابق ملتا ہے۔ اور یہ بڑی سیریس بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر گہرائی سے دیکھیں تو ذہنی طور پہ ہم لوگ کس صدی میں رہتے ہیں، آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ذہنی طور پہ کس صدی میں سٹک ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ ایشین ٹائیگر والا کام بھی اب بہت پرانا ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ پچھلی صدی کی آخری 1-2 دہائیوں میں کوئی بات ہوتی تھی، کوئی ایشین ٹائیگر کی بات ہوتی تھی، اب لوگ بہت اگلی بات کر رہے ہیں اس سے 50 سال آگے۔ تو مودی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کو بیٹھنا چاہیے، یا ان کی کام جس طرح ایک فارورڈ لوکنگ قسم کی کام کے طور پہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے اور کن کن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ کرنا ہے، اور ان ریٹرن ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں TLP والوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ جو ہے وہ 7ویں-8ویں صدی سے لے کے 12ویں-13ویں صدی کے درمیان کے وہ جتنا جناب قصے کہانیاں ہیں، جو واقعات ہیں، جو چیزیں ہیں، چلیں وہ اپنی جگہ بہت مقدس ہے، ان کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا آج کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کے پرابلمز جو ہیں وہ یہ ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ کو جو ہے وہ انرجی ڈیفیشنسی کا سامنا ہے۔ گزشتہ 15-20 سال سے پاکستان جو ہے وہ اندھیرے میں رہنے والے ملکوں میں سے ایک ہے، چند ایک افریقی ممالک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان۔ تو آپ اگر بیٹھ کے آپ کے کانفرنسز اس موضوع پہ نہ کر رہے ہیں کہ انرجی کو کیسے جنریٹ کیا جا سکتا ہے، یا انٹرنیشنل ٹرینڈز کیا ہیں انرجی لینے کے، یا جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق جو ماحولیاتی فرینڈلی انرجی ہے وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس کے بجائے آپ 24 گھنٹے لوگوں کو یہ درس دیں کہ میں جی ریاست مدینہ بنانے آیا ہوں۔ تو اب یہ ایک لفظ تو بہت اچھا ہے، لیکن ریاست مدینہ میں تو کوئی انرجی نہیں تھی، تو انرجی کے لیے تو پھر آپ ظاہر ہے ریاست مدینہ سے تو کوئی گائیڈنس نہیں لے سکتے نا۔ اس کے لیے گائیڈنس آپ کو وہی G20 والوں سے لینی پڑے گی جن کے ساتھ مودی صاحب انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی اس طرح کے جو پرائیویٹ گروپس ہیں یہ ان کا کام نہیں ہوتا یہ چیزیں طے کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کی حکومت ان کے اس مطالبے کی ہمدردی میں ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے جو منسٹر آف یہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے 3 بار سے بھی زیادہ آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے جو خاتم النبیین کے حوالے سے یا اس طرح کے جو مطالبات ہیں اس میں ہم ان سے بھی آگے ہیں، اور ہمارے جذبات اور وغیرہ وغیرہ، یعنی فرانس کے خلاف جو بھی ان کے مطالبات ہیں ہم ان سے بھی اگلی جو ہے اس سلسلے میں جذبات رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ وہاں پاکستان میں کوئی سیکولر پروگریسو لبرل قوت تو آپ نے زندہ نہیں رہنے دی، ان کو تو کفر و الحاد کے فتوے لگا کے
طرح طرح کے ان کے خلاف ٹیکٹسز یوز کر کے ان کو آؤٹ کر دیا لے دے کے، تو یا آپ ہیں اور یا یہی مخلوق ہے جو آپ سے لڑ رہی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ کو اب گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، جب تک کہ ریاست یہ تسلیم نہیں کرتی کہ ہم بہت زیادہ فرسودگی کا شکار ہو گئے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بولتے بولتے ہمیں خود اس جھوٹ پہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مقدس بنا کے پیش کریں گے کہ یہ بہت بڑے عظیم لوگ ہیں جی یا تھے، کہ جو جناب مذہب کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یا میدان میں کود سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈر جائیں یا آپ کی بات مان جائیں؟ یہ تو آپ کے اپنی تعلیم، اپنے اسباق ہیں جس سے کہ وہ طاقت لے کے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ آفیشلی 50 سال سے یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دیں بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کی راہ ہوتی کون سی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلے یہ تو ایک چیز ہے، لیکن سر ایک اور سوال بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے جو مجھے سوال ایک ملا کہ اس طرح کی جو سوچ ہے، اس طرح کا جو نظریہ ہے، یہ باقی 57 ممالک میں کیوں نہیں ملتا؟ وہاں پہ بھی اس طرح کے نظام موجود ہیں، جمہوریت ہے، چلو بہت سارے ملکوں میں تو نہیں ہے، لیکن سب ملکوں میں تو نہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی سوچ اور اتنی یہ جو انٹلیکچوئل پستی ہے یا جو سوچ کا اتنا فقدان ہے، وہ باقی مسلم ممالک میں نہیں ملتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ کو جان بوجھ کے پروان دیا گیا ہے، ان کو کرافٹ کیا جاتا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پستی پائی جاتی ہے، یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آلریڈی موجود ہیں، بس انہیں بس شیپ دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، دونوں باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور مس گائیڈڈ ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ عربی زبان سے ہماری عدم واقفیت ہے۔ موسٹ آف دی ادر کنٹریز جو ہیں وہ عربی سپیکنگ لوگ ہیں، تو ان کو پتہ ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، کوئی کلیرک کیا کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ ان کے اپنے بھی کچھ سوچنے کے کوئی میرٹس ہیں۔ اور ہمارے ہاں جس مولانا صاحب کو جو مرضی ہے کسی قرآن کی آیت کا یا حدیث شریف کا جو ترجمہ اور تشریح بنا کے وہ پیش کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ کرتے ہیں، اور ان سے کوئی تعارض، کسی قسم کا اعتراض، کوئی بات جو ہے وہ ہوتی نہیں۔ اور یہ سلسلہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ تو 70 سال سے جاری ہے۔ اور بنیادی طور پہ ایکچولی یہ جو کلیریکزم ہے، اس کی باقاعدہ گورنمنٹ کی پالیسی رہی کہ ان سے مت چھیڑو، یعنی یہ ایسی مقدس قسم کی کوئی مخلوق ہے کہ یہ جو مرضی ہے کہتی رہے۔ ایون ان کرائسس کے دور میں جب کہ ان لوگوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں ننگا کر کے رکھ دیا، آپ کا وزیر داخلہ ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ میں جی ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں سے جو ہے وہ تصادم سے بچیں۔ بھائی مذہبی لوگ جو ہیں وہ اگر فاشزم کا راستہ اختیار کر لیں، بندوق اٹھا لیں، آپ کی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کریں، آپ کے فوجیوں کو یا سپاہیوں کو شہید کریں، تو آپ کہیں جی ہم کہتے ہیں ان سے تصادم نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا خوف ہے۔ اور یہ مذہب کے نام پہ انہوں نے ایک پریویلیج پوزیشن جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جہالت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک بے تاشا جو ہے، آپ سمجھ لیں کہ باقاعدہ جس طرح کے ایک 24 آور فیکٹری لگی ہوتی ہے، اس طرح ہمارے ہاں اسلامک فنڈامنٹلزم اور شدت پسندی جو ہے وہ پروڈیوس اور ری پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ایل پی کوئی واحد فینامینن نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت بھی 150 کے قریب یہ ایسے گروپس موجود ہیں جو بظاہر کالے دم بھی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہیں، یا وہ کسی طریقے سے خود ہی انڈر گراؤنڈ ہیں یا مختلف حوالوں سے، لیکن ان سب کا تعلق کہیں سے آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح کی شدت پسندی کے نظریات رکھتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے فرقوں کے خلاف رکھتے ہوں یا عام ممبر آف پبلک کے خلاف رکھتے ہوں، یا پاکستان کے جو سیکولر روادار اور عام لوگ ہیں ان کے خلاف رکھتے ہوں یا حکومت کے خلاف رکھتے ہوں۔ تو یہ صرف پاکستان اسپیسیفک سچویشن ہے،
اس لیے کہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ رہی ہے، اور یہ محض کوئی الزام نہیں ہے کہ پاکستان اس طرح کے جو آؤٹ فٹس ہیں ان کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے۔ پاکستان نے جو ہے آخر دم تک یہ لڑائی لڑی ہے کہ جی ہاں یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ہم ان کو تحفظ دیں گے۔